آج کا جو ٹاپک خدا نے میرے دل میں ڈالا وہ اہم ٹاپک ہے، اور اگر اس ٹاپک کو ہم اپنی زندگی کے اندر، اس کلام کی بات کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر جائیں گے اور اپنی زندگی کا انالیسس کریں گے، اپنی زندگی کی جانچ پڑتال کریں گے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کی جانچ پڑتال کریں گے، تو خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو پہلے سے کئی گنا زیادہ بابرکت بنا دے گا۔ آمین آمین۔ تو ٹاپک کیا ہے؟ آج کا ٹاپک ہے نیم گرم مسیحی۔ کیا ٹاپک ہے؟ میرے ساتھ بولیے، نیم گرم مسیحی۔ آج دنیا کے اندر کلیسیاؤں کو لے کر، یہاں تک کہ خادمین کو لے کر، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھتا ہوں، اس کے بعد میں کسی دوسرے کی بات کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی زندگی بھی آج اس کلام نے میری آنکھوں کو کھولا کہ میں بھی اگر اپنا انالیسس کروں، اپنے گریبان کے اندر جھانکوں، تو سب سے پہلے میں ہی نیم گرم ہوں، اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نیم گرم ہوں۔ خدا وفادار جان کر خدمت دیتا ہے۔ خدا کیا جان کے وہ خدمت دیتا ہے؟ وفادار جان کر۔ خدا آپ کو اولاد، آپ کو برکتیں، آپ کو نعمتیں وفادار جان کے دیتا ہے۔ اور میں نے جب اس بات کو دیکھا تو میں نے کہا میں بھی سرگرم نہیں ہوں، میں نیم گرم ہوں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، اور آپ نے اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ کیا آپ بھی نیم گرم تو نہیں؟ کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یا تو سرد بنو یا گرم۔ نیم گرمی کی حالت خدا پسند نہیں کرتا۔ خدا کو نیم گرم لوگ پسند نہیں ہیں کسی بھی صورت۔ آپ ہدیے دے، آپ دیکھیاں دے، آپ خدا کے گھر میں صفائی کرے، آپ خدا کے گھر میں جوتے اکٹھے کرے، آپ خدا کے گھر میں کوئی بھی برکت، آپ کلام سنائے، میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھا ہے۔ آپ ورشپ کریں، آپ میٹنگ لیڈ کریں، لیکن اگر آپ نیم گرم ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو منہ سے نکال پھینکنے کو ہے۔ خداوند مجھے معاف کرے، میرے روح کنڈے کھڑے ہو رہے ہیں۔ خدا ان نیم گرم لوگوں کو منہ میں سے نکال پھینکنے کو ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کلام کے اندر قلم بند ہے۔ تو آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر کلام مقدس میں سے اس بات کو سنتے اور پڑھتے ہیں۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ اپنی کلام کو کھولے، اور اس کے پاس نہیں وہ پورے دھیان کے ساتھ اس آیت کو سنے، کیونکہ آج یہ آیت آپ کو نیم گرمی کی حالت سے نکالنے والی ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ تو چلیے مکاشوہ کی کتاب 3 باب اور اس کی 14 آیت میں سے ہم کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ نے آیت نکال لی ہے تو بولے آمین، اگر نہیں نکالی تو بھی آمین۔ تو چلیے، لکھا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، نہ تو سرد ہے اور نہ گرم۔ کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے اور نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ عزیزو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر آپ نیم گرم حالت میں ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کلام میں قلم بند ہے کہ وہ آپ کو منہ سے نکال پھینکنے کو، بے شک وہ میں کیوں نہ ہوں۔ ہمیں اپنی زندگی کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی چھان بین کرنے کی
ضرورت ہے کہیں ہم نیم گرم تو نہیں. اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں, اور یہ جانتا ہے کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے, اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جا. یہ سرمے کی بات جو ہو رہی ہے نا, یہ اس وقت اس دور کے اندر سرمے کا بہت بزنس ہوتا تھا اس علاقے میں. ندوکیہ کے علاقے کے اندر کیا تھا, مقدونیہ کے علاقے میں اس ٹائم سرمے کا بزنس ہوتا تھا, اور لوگ اس سے کمائی کرتے تھے اور اپنا پیٹ پالتے تھے. تو خدا نے کیوں یہ لفظ استعمال کیا, کیونکہ وہاں پہ سرمے کا بہت زیادہ کام ہوتا تھا. تو خدا نے کیا کہا کہ اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جا, اور سفید پوشاک لے لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگا پن کو کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے, اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جا. میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں. ہاللیلویا. خدا تنبیہ کسے کرتا ہے؟ جس سے وہ عزیز رکھتا ہے, جس سے وہ محبت رکھتا ہے, جس کی وہ فکر کرتا ہے, وہ تنبیہ بھی اسی کو کرتا ہے. وہ فرزند جان کر کوڑے لگاتا ہے, جو فرزند نہیں ہے کہتا ہے دو یا جو دل چاہتا ہے کر. لیکن اگر آپ کو خدا بتا رہا ہے, سمجھا رہا ہے, بار بار آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہے, تو وہ آپ کو فرزند جان کے کر رہا ہے, وہ آپ سے محبت کرتا ہے. اس لیے بار بار خادم کے وسیلہ سے, خواب کے وسیلہ سے, رویا کے وسیلہ سے آپ سے بات کرتا ہے, لیکن ہم اس بات پر غور نہیں کرتے. میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں. پس سرگرم ہو اور توبہ کر. پس کیا ہو؟ سرگرم, نیم گرم نہیں. خدا کہتا ہے پر سرگرم ہو اور پھر کیا کر؟ توبہ کر. جو ناممکن سا کام دکھائی دیتا ہے, توبہ تو ساڑھے کو ہوتی نہیں کہ میں کر لیے توبہ. ہاں اسی کہنے ہیں نا جی بپتسمہ لے لو, توبہ کر لو. ہو ہلے وقت نہیں آیا, ہلے نہیں اسی توبہ کرنی. اور خدا کہتا ہے سرگرم ہو اور توبہ کر. بپتسمے کا اگر ہم دوسرا نام دیکھیں تو وہ توبہ ہی ہے. جب ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, اپنی تمام بری عادتوں سے باہر نکلتے ہیں اور خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے اور اس کے کفارے کا پر ایمان لاتے ہیں, تو ہم توبہ کرتے ہیں. ہاللیلویا. تو خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے سرگرم ہو اور توبہ کر. دیکھ میں دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. وہ آپ کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کلام میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک اور بھی دروازے پر ہے. کون ہے؟ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ دروازے پر دبکا. وہ دروازے پہ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ دبکا ہوا, سہما ہوا, ڈرا ہوا, کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ ایک اور بھی کھڑا ہے. ہاللیلویا. اور رشا بابا, خدا نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ابھی اسی وقت. خدا کہتا ہے وہ اس لیے دبکا بیٹھا ہے کہ دیکھ میں بھی دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. یہ خدا کی قدرت, اس کی وفاداری, اس کی محبت ہے آپ سے. ایک دبکا بیٹھا ہے اور دوسرا اس لیے کھڑا ہے کہ وہ اندر آئے اور کیا کرے. کلام مقدس میں دیکھتے ہیں, دیکھ میں دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر تو میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کے اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. ہاللیلویا. کتنی بڑی آنریبل بات ہے, کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اندر آنے والا کون ہے؟
खुदावंद यीशु मसीह, और वो कहता है मैं अंदर आऊंगा, तेरे साथ बैठूंगा और तेरे साथ खाना खाऊंगा और तू मेरे साथ। ये वफादारी है उसकी। हम कहते हैं किसी के कपड़े गंदे हैं, कोई नापाक है, कोई कोड़ी है, हम उसके साथ बैठना पसंद नहीं करते। हम कहते हैं ये जानी है, ये जनाकार बंदा है, ये जनाकार औरत है, ये शराबी है, ये जुआरी है, ये नशेबाज है, हम इसके साथ क्यों बैठे। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करें तो इसमें से हम कुछ कम भी नहीं। अगर हम ज़ना नहीं करते तो गुनाह करते हैं, अगर हम शराब नहीं पीते तो भी हम गुनाह करते हैं, अगर हम चर्च पाउडर नहीं पीते तो भी हम गुनाह करते हैं। सिर्फ यही गुनाह नहीं बल्कि गुनाह की बहुत सारी इकसाम हमें दुनिया में दिखाई देती हैं। लेकिन वो जो पाकीज़गी का मंबा है, जो जिंदगी पर हुक्मरानी करता है, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, वो कहता है अगर तू नापाक है, अगर तू ज़नाकार है, अगर तू शराबी है, अगर तू बुत परस्त है, अगर तू कुछ भी है, तू अगर दरवाजा खोल देगा तो ना सिर्फ मैं अंदर आऊंगा, तेरे साथ खाना खाऊंगा और तुझे तब्दील करके रख दूंगा। तेरी पहचान बदल जाएगी, तेरी इंसानियत बदल जाएगी, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कब? जब आप उसके लिए अपने दरवाजों को खोल के उसे वेलकम करेंगे। This is God said. This is God said. ये खुदा फरमाता है। हालेलुया। खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। आगे लिखा है जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा। एक और बड़ा वादा, एक और बड़ी पेशन गोई, एक और बड़ा मकाशवा, एक रेवोल्यूशन खुदा आपको इस कलाम के वसीला से आज दे रहा है। हालेलुया। अजीजों, इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर आज गले का तौक बना ले। कलाम में लिखा है कि मैं उसे अपने तख्त पर बिठाऊंगा। जिस तरह मैं गालिब आया आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठा हूं। यीशु पहले गालिब आया, फिर क्या हुआ? वो अपने बाप के साथ जाकर तख्त पर बैठा। और यीशु यही चाहता है कि तुम और मैं भी गालिब आएं, और जब गालिब आएंगे तो इनाम क्या मिलने वाला है? ये तख्त। हालेलुया। ये तख्त जहां पर यीशु बैठता है, वो कहता है यू आर सिट विद मी, नियर मी, मेरे साथ, मेरे बगल में, मेरे साथ बैठेगा। कितनी बड़ी ऑनरेबल बात है कि जब हम गालिब आएंगे तो ना सिर्फ वो हमारे साथ होगा बल्कि वो हमें अपने साथ बैठने का शर्फ बख्शेगा। और आगे लिखा है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। अगर यू हैव अ हियरिंग तो आप सुन सकते हैं। अगर आपके पास सुनने वाले कान हैं तो आप सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपके कान गिब्बत गो की बातें सुनना पसंद करते और उन लजीज नवालों की तलाश में रहते हैं तो आप ये आवाज नहीं सुन सकते। शायद इसीलिए खुदा ने कहा जिसके सुनने के कान हो। क्या आप में यहाँ कोई ऐसा बैठा है जिसके कान नहीं है? देखें जरा हाथ लगा के, चेक करें प्लीज। सारों के है ना? सबके है। तो फिर खुदा ने क्यों कहा जिसके सुनने के कान हो? ओह हालेलुया। है समझ में आ रही है मेरी बात? क्यों खुदा ने किया? खुदा ने तो अपने हाथों से आपको कंप्लीट बनाया है। एक नहीं बल्कि दो कान है मेरे दोनों तरफ रहे। उसके बावजूद खुदा कहता है जिसके सुनने के कान हो। और वो ये नहीं बल्कि वो रूहानी कान की बात करता है। क्योंकि कलाम में ये भी लिखा है कि तुम सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी नहीं देखते। हालेलुया। बोलते ऐसी है वहां, माफी चाहता हूं। सुनते हुए नहीं सुनते और देखते हुए नहीं देखते
لیکن اسی کچھ سن لئیے دائیں بائیں تو تے اسی پھٹ جانے ہاں گل پاویں ہووے نہ ہووے کوئی آ کے آپ کی زندگی کے اندر جھوٹ بول رہا ہو جھوٹ کا بیج بو رہا ہو تے اسی بول ایک سیکنڈ سے پہلے بولتے ہیں ہم کہنے نہیں انہیں یہ گل کیتی تے کیتی کیوں پاویں اس بیچارے نے کیتی بھی نہ ہوئے ہاں جہاں تک بھی ہم چلے جاتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بات کی ہے ہم تو اسے چیر پھاڑ دیں گے پاویں انہیں کیتی ہے کہ نہیں کیتے خدا اسی لیے کہتا ہے جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے ہاللویہ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی شکر گزاری ہو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک بات ابھی ہم کرنا شروع کریں گے تو گھنٹوں گزر جائیں گے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج سناواں گا کی لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے بھی پڑھا سنا اس نے میرے تو کان کھول دیے ہیں اور میں تو بہت بلیسڈ فیل کر رہا ہوں I feel blessing in my body میں نہیں پتا آپ کا کیا خیال ہے ہاللویہ پریز گاڈ پریز گاڈ تو پھر آج ہم اس بات کو جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو اپنی زندگی میں لے لیں یہ جو خط ہے یہ ان لوگوں کے لیے لکھا گیا ہے جو نہ تو سرد ہے اور نہ گرم بلکہ سرگرم ہے اور خدا یہ چاہتا ہے جتنے بھی لوگ اس کلام کو سن رہے ہیں وہ اپنے انالیسس کرنا شروع کر دیں وہ اپنی زندگی پہ غور کرنا شروع کر دیں کہ کیا ہماری زندگی ایسی تو نہیں ہے آج جو ہمارے چرچز ہیں نا ان کے اندر تعداد پتہ کن لوگوں کی ہے کن لوگوں کی ہے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آج جو چرچز ہیں ان چرچز کے اندر کن لوگوں کی تعداد زیادہ ہے سرد کی کہ گرم کی کہ نیم گرم کی آج چرچوں کے اندر جو لوگ ہیں وہ نیم گرم ہی ہیں میں نے بتایا کہ میں سب سے پہلے اس بات کو اقرار کرتا ہوں کہ میں نیم گرم ہوں کیونکہ کلام میں لکھا ہے وہ پہلی سی محبت دکھائی نہیں دے رہی وہ پہلی سی محبت اور میں بھی ان دنوں میں محسوس کر رہا تھا میں اس طریقے سے کلام اپنے بیٹے کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہا جیسے مجھے کرنا چاہیے کیونکہ میں مذہب پر کھڑا ہوں لیکن میری خواہش تھی ہے اور رہے گی کہ میں اس کو پورا کروں اس بات کو بھی ہم آگے جا کے سیکھیں گے میری خواہش ہے تھی لیکن ہم اس بات کو آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ کیا میں کہہ رہا ہوں اس کو ضرور میں آج ڈسکلوز کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ تو کیا میں کہہ رہا تھا کہ آج جو چرچز کے اندر جو حالت ہے کلیسیاؤں کی وہ کیا ہے نیم گرم لوگ لیکن جتنے بھی سرگرم ہیں وہ کلیسیا میں موجود ہیں اور جتنے نیم گرم ہیں جو سرد ہیں ان کو خدا نے چرچ سے باہر نہیں رکھا ہوا ہے جو سرد لوگ ہیں وہ کہاں ہیں وہ چرچز میں دکھائی نہیں دیتے وہ چرچز سے ہمیں باہر ہی دکھائی دیتے ہیں اور وہ چرچ میں آنا بھی پسند نہیں کرتے وہ چرچ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پسند نہیں کرتے بلکہ وہ زیادہ تر پریفرنس جو ہے وہ اپنے دنیاوی کاموں کو دیتے ہیں اگر کوئی شادی آ گئی اگر کوئی حقیقہ آ گیا اگر کوئی بھی عالم بیمار ہو گیا تو اس کی پہلی پریورٹی کیا ہوگی کہ وہ چرچ کو چھوڑ کر شادی یا حقیقہ یا کسی کی طبیعت کا حال پتہ کرنا چلا جائے عزیزو یہ حالت نیم گرم لوگوں کی حالت ہے یہ حالت کن لوگوں کی ہے یہ نیم گرم لوگوں کی حالت ہے جو خدا کو پہلا درجہ نہیں دیتے بلکہ اپنے تمام کاموں کو خدا سے پہلے رکھتے ہیں اور کہتے تھے کہ کوئی گل نہیں اگلے سنڈے ٹر جاؤں گے تو اگلے سنڈے کیا ہوتا ہے اگلے سنڈے بھی انہوں نے کپڑے استری نہیں ہوتے راتیوں ہی لائٹ ٹر جاندی ہے تو کہتے ہیں پادری صاحب کپڑے استری نہیں کر سکے ہاں جی ہے نا بھائی صاحب تسی چرچ کیوں لے آئے بھائی صاحب وہ راتی نہ لائٹ ٹر گئی سی ٹینکی خالی سی پانی نہیں بھریا معذرت کے ساتھ یہ حالت جو ہے اس کو کہتے ہیں نیم گرمی کی حالت اور اگر آپ سرگرم ہیں تو کیا ہوگا
آپ اپنی تیاری کو وقت سے پہلے کر لیں گے، کیونکہ آپ تڑپ رکھتے ہیں اپنے خدا کے ساتھ بیٹھنے کی، کھانا کھانے کی، بات چیت کرنے کی، برکتوں کو لینے کی۔ لیکن اگر آپ کی حالت ایسی ہے کہ آپ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ چرچ نہ جایا جائے، تو پھر یہ حالت نیم گرمی کی ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے لوط کو دیکھیں تو لوط جو ہے وہ ایک وفادار بھی تھا لیکن دنیا دار بھی تھا، وہ خدمت گزار بھی تھا اور دنیا دار بھی تھا۔ توجہ رکھیں پلیز، تھوڑی دیر میری طرف، ساری نگاہیں میری طرف رکھیں پلیز۔ 10-15 منٹ میں نے لینے ہوتے ہیں، پاویں آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے، لیکن دھیان کریا کرو، مہربانی کرو، کیونکہ خدا آپ سے بات کر رہا ہے، میں یہ ایمان رکھتا ہوں۔ لوط وفادار بھی تھا اور دنیا دار بھی تھا۔ جب اس نے ابراہیم اور ان دونوں کو آپس میں بات چیت ہوئی کہ تو اس علاقے میں جا، تو اس علاقے میں جا، تو اپنے علاقے چن رہے تھے، تو جب وہ دونوں گئے تو وہاں پر لوط نے کیا کیا؟ لوط نے جو علاقہ اپنے لیے چنا وہ سرسبز، ہرا بھرا، خوبصورت، اسے بہت پسند آیا۔ اور جو علاقہ دوسری سائڈ پہ تھا وہ بنجر، بیابان اور کہیں کہیں اس میں سبزہ تھا، اور لوط نے کیا کیا؟ اپنے لیے وہ اچھا حصہ چنا، کیونکہ وہ دنیا دار بھی تھا، ایماندار بھی تھا، اس لیے وہ نیم گرم تھا۔ اس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ ابراہیم جو سرگرم ہے، جو ایماندار ہے، جو وفادار ہے، جو بھروسہ اپنے خدا پر رکھتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے لیے یہی اچھا ہے۔ ہاللویا! کیوں؟ کیونکہ وہ سرگرم تھا اور وہ یہ جانتا تھا کہ خدا برائی سے میرے لیے بھلائی پیدا کرنا جانتا ہے۔ اور کیا ہوا؟ لوط کے ساتھ برا اور ابراہیم کے ساتھ اچھا ہوا۔ جو نیم گرم لوگ ہیں وہ لالچی ہیں، ان کے ساتھ برائی ہوتا ہے، اور جو ایماندار لوگ ہیں، جو سرگرم لوگ ہیں، وہ دنیا کی چیزوں کی فکروں میں نہیں رہتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اپنی برکتوں کو حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ ہے نیم گرم اور سرگرم لوگوں میں تبدیلی۔ نیم گرم جو حالتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ چرچ، شادی کے لیے اپنا چرچ چھوڑ دیں گے جو نیم گرم لوگ ہیں۔ میں نے بھی بتایا آپ کو، وہ جب خدا ان سے کہتا ہے کہ یہ وقت دعا کا وقت ہے تو وہ کمبل ہی نہیں چھوڑ پاتے، انہوں نے ٹھنڈ بڑی لگ رہی ہوتی ہے۔ آپ نے اس باتوں پہ غور کرنا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہو رہی آج آپ سے، یہ نیم گرم کی حالت کی تشریح ہو رہی ہے آپ کے ساتھ۔ اگر ان میں سے کوئی بھی حالت آپ کو اپنے اندر دکھائی دیتی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نیم گرم ہیں، آپ ایک وارم واٹر ہیں، گنگنا پانی ہے آپ۔ خدا 2 بجے 3 بجے رات کو آپ کو اٹھاتا ہے، اے میری بیٹی ٹریزا اٹھ دعا کر۔ ٹریزا کا دل نہیں کر رہا کمبل جو نکل رہے، وہ کہتی ہے دو۔ بیٹے یہ مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے۔ خدا پادری صاحب نو راتی 3 بجے اٹھاتا ہے، پائی صاحب میں ٹھہر جو جی میں 2 گھنٹے اور سولا، منڈے میرے نے بڑا ستایا ہے تو میں ذرا ابو جی تھوڑی دیر اور، وہ ہمارا باپ ہے۔ لیکن یہ حالت کیا ہے؟ یہ حالت افسوسناک اور نیم گرم حالت ہے، یہ سرگرم حالت نہیں ہے، یہ وفاداری نہیں ہے، یہ مطلب پرستی اور نیم گرمی کی حالت ہے۔ اگر باپ آپ کو آواز دیتا ہے، اے میرے بیٹے شکیل اٹھ، تیری دعا کا وقت ہو گیا ہے، تو میں کہوں یس فادر، I am ready to be a pray, I'm ready to be a walk with you, I'm ready to go with you anywhere you want۔ میں تیار ہوں میرے خدا دعا کرنے کے لیے، میں تیار ہوں میرے خدا تیرے ساتھ چلنے کے لیے۔ بالکل اپنی زندگی کو تبدیل کرنا شروع کریں۔ خدا کا کلام آپ کو بدلنا چاہتا ہے، خدا کا کلام آپ کو نئی زندگی دینا چاہتا ہے، اور یہ خطرناک حالت ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا تو کہتا ہے میں زندہ ہوں لیکن تو کیا ہے؟ مردہ ہے۔ ہم
दिखाई तो जिंदा देते हैं लेकिन हम जिंदा नहीं हैं, इसीलिए खुदा का कलाम फरमाता है तू दिखाई जिंदा देता है लेकिन तू मुर्दा है। जब यीशु ने अपने शागिर्दों से गतसमनी बाग में कहा कि यहाँ पे बैठो और दुआ करो, और जब यीशु वापस आया तो क्या देखता है? वो सो रहे थे, यीशु ने उठाया, फिर यीशु वापस चला गया। जब फिर दोबारा लौटा तो देखा तो वो क्या कर रहे थे? सो ही रहे थे। ये नीम गर्म हालत है। हालेलुया। तब यीशु ने कहा, लिखा है कि तू दिखाई तो जिंदा देता है लेकिन तू है। आज हम भी बड़े खुदा के साथ वफादार दिखाई देते हैं। आज हम चर्च में सारे काम करने के लिए भागते हैं, हर चीज में आगे आगे दिखाई देते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम ये दिखाई दें कि हम जिंदा हैं, लेकिन हम जिंदा नहीं होते, हम अंदर से मुर्दा होते हैं। और ये हालत नीम गर्मी की हालत है। हालेलुया। ये हालत क्या है? ये नीम गर्मी की हालत है। और फिर हम देखते हैं कि चर्च में जाना हम ऑप्शन नहीं समझते हैं। क्या समझते हैं? ऑप्शन है, कंपल्सरी नहीं है। जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको पता है कि एक मजमून होता है जो ज़रूरी होता है और एक होता है जो ऑप्शन होता है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा? एक होता है कंपल्सरी और दूसरा एक लाजमन, यानी कि एक कंपल्सरी एक लाजमी है और एक होता है ऑप्शनली। हमने अपने कामों को लाजम समझा है और खुदा के काम को ऑप्शन पे रखा है। ये हालत जो है ये नीम गर्मी की हालत है। असी कहने कोई मसला नहीं, इस महीने हदिया नहीं दिता अगले महीने दे देंगे, इस महीने दवाई यकी नहीं दी अगले महीने दे देंगे, लेकिन अगले महीने की होता है फिर कोई ना कोई मुसीबत आती है। ऑप्शन है ना, खैर कोई गल नहीं, कर लेंगे। बरकत के दरवाजे क्यों नहीं खुलते? क्योंकि खुदा के कामों को हमने ऑप्शन पे रखा हुआ है, जो कि ऑप्शन पे नहीं बल्कि लाजम है। खुदा का कलाम कहता है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, लेकिन वो हम कहते हैं कोई नहीं यार, इस दफा अपना, अगली दफा, और अगली दफा कभी नहीं आती। अगली दफा हमारी फंसी रहती है क्योंकि वो हम देना नहीं चाहते। हमारे अंदर चाहत नहीं है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमारे अंदर सरगर्मी की हालत नहीं है। हम नीम गर्म है, इसलिए हम हर चीज को ये सोचते हैं नहीं इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। खुदावंद आपको बाबरकत और खूबसूरत देखना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि आप गरम और फुल गरम दिखाई दे, पाक रूह से भरे हुए। खुदा आग है और वो चाहता है कि आप भी आग के शोले बनाए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि वो अपने खादमों को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करता है। वो चाहता है कि आप भी आग के शोले बन जाएं, क्योंकि वो खुद भी आग है। कलाम में लिखा है कि वो भस्म कर देने वाली, और हम उसको ऑप्शन पे रखते हैं। खुदावंद मुझे माफ करे, हम खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को, खुदा के कामों को ऑप्शन पे रखते हैं, जबकि कलाम हमें बताता है कि वो कंपल्सरी है, वो लाजम है, वो हर हालत पे अपने वक्त पर होने चाहिए। और अगर आप खुदा के कामों को वक्त पर करेंगे तो ही आप डबल ट्रिपल ब्लेसिंग्स पाने के लायक बनेंगे। दिस इज गॉड सेड। हालेलुया। नीम गर्मी का मतलब है खुदा को छोड़ देना, खुदा के लिए अपनी चीजों को पहला दर्जा देना, खुदा से अपनी निगाह हटा देना, जिंदगी से निकलकर मुर्दापन में चले जाना। जब हम नीम गर्म होते हैं तो हम जिंदगी को छोड़ के कहां चले जाते हैं? मुर्दा हालत के अंदर, क्योंकि जिंदगी का मंबा यीशु है, और यीशु से जब हम जुदा होते हैं तो क्या होता है? हम मुर्दा बन जाते हैं। और खुदा हमें जिंदा देखना चाहता है। हालेलुया। कितनों को आज इस मैसेज के बारे में समझ में आई है? मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, इसलिए भरा हुआ है
کہ آج میں نے بھی اپنے انالیسس کیے ہیں اور مجھے اپنی زندگی کے اندر جو حالت دکھائی دی ہے وہ پتہ کیا دکھائی دی ہے؟ نیم گرم. اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی زندگی میں سے نیم گرمی کی حالت کو سائڈ پر کر دیں اور پورے طور پر سرگرم ہو جائیں. ہاللیلویا. آپ میں سے کتنوں کو لگا ہے کہ وہ نیم گرم ہے؟ سچی سچی ہاتھ کھڑا کرنا ہے. لگا ہے آپ نیم گرم ہے؟ تو آج کوشش کریں. خدا کہتا ہے کوشش کرو, ہمت کرو. میں دروازے پہ کھڑا ہوں. کوشش کیا کرنی ہے؟ جانا ہے, دروازہ کھولنا ہے اور اس کو ویلکم کرنا ہے. ہاللیلویا. جب وہ ویلکم ہوگا, اندر آئے گا, تو آپ کی زندگی نیم گرم سے تبدیل ہو کر سرگرم ہو جائے گی. اور نہ صرف آپ برکت پائیں گے بلکہ آپ کا گھرانہ برکت پائے گا. لکھا ہے تو نجات پا تو تیرا گھرانہ نجات پا جائے گا. زوردار تالیاں بجائیں اس کلام کے لیے. Thank you, Jesus.